بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک کی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، خاص کر پارلیمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ ایکٹیو ہوئی ہے قانون سازی کے حوالے سے بھی، اور جوڈیشری کے اندر جو الیکشن ریلیٹڈ اس وقت مقدمہ چل رہا ہے اس کے اوپر کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹ خاص کر نیشنل اسمبلی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی اسمبلی کے اسپیکر اور فارمر پرائم منسٹر جناب راجہ پرویز اشرف صاحب۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی وہی صاحب بالکل بڑا اس وقت پارلیمنٹ جو ہے وہ بڑی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک تاثر یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید ریاست کے جو بڑے امپورٹنٹ ستون ہیں، اور ویسے بھی وہ ہمسائے ہیں، ایک دوسرے کے بڑے قریب ہیں، بلڈنگز بھی ساتھ ساتھ ہیں، لیکن بہت دور دکھائی دے رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کو جس وقت ہم ایک ستون نہیں کہہ سکتے، پارلیمان جو ہے وہ تو جتنے ستون ہیں ان سب کی ماں ہے۔ ہم جتنے بھی پاکستان کے انسٹیٹیوشن ہیں، ادارے ہیں، وہ ساری طاقت اور قوت جو ہے وہ پارلیمان سے حاصل کرتے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے، نہ ایسا ہونا چاہیے کہ پارلیمان جو ہے وہ تو اس کے تو اپنے ادارے ہیں سارے، اور اگر ہم دیکھیں بطور پاکستانی تو یہ تمام ادارے ہمارے ہیں۔ پارلیمان بھی ہماری اپنی ہے، سپریم کورٹ بھی ہماری اپنی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری اپنی ہے، بیوروکریسی ہماری اپنی ہے، اور ان میں جتنی ہارمنی ہوگی، جتنا ان میں جو ہے وہ ایک یکسوئی اور یکجہتی ہوگی، ایک دوسرے کا عزت اور احترام ہوگا، تو کام زیادہ بہتر ہوگا۔ اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم اپنے جو ہمارا طے کردہ، جس کی آئین پاکستان نے جو ہماری حدود اور قیود جو ہیں وہ طے کی ہیں، اس کے اندر رہ کر ہم کام کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے آئینی حدود و قیود سے باہر نکلی ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں جو اس سے مبرہ ہو۔ ہر ادارہ اپنے حدود و قیود سے کبھی ایک وقت میں کبھی دوسرے وقت میں باہر نکلا، اور جب بھی اس نے اپنی حدود سے تجاوز کیا، اس کے نشانے پہ پارلیمان ہی آئی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو حکومتی نظام ہے اس میں کافی کج آ گیا ہے، اس میں کافی کمزوری واقع ہو گئی ہے، اور بنیادی اس کا جو وجہ ہے اگر بتائی جائے تو وہ یہی ہے کہ تمام ادارے جو ہیں، وہ آئینی ادارے جو ہیں، طاقتور ادارے جو ہیں، وہ اپنی اپنی حدود میں رہ کر اگر کام کرتے ہیں تو ملک کا معاملات اچھے چلتے ہیں، سموتھلی چلتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا، جب کوئی اپنی حدود سے باہر نکل کر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنی حدود سے باہر آ جاتا ہے، تو وہ پھر جھگڑا ہوتا ہے، اس میں پھر نقصان ہوتا ہے۔ پارلیمان کو بدقسمتی سے کبھی طاقتور نہیں ہونے دیا گیا، جو طاقت کا سرچشمہ ہے، جہاں سے طاقت کے سارے سوتے پھوٹتے ہیں، کسی نہ کسی انداز میں اس کو۔ پارلیمان کی اپنی بھی تو اس کے اندر پرابلمز ہیں جی نا۔ آپ دیکھیں بالکل، کہ یعنی آپ کی تقریباً آلموسٹ 35% آف دا پارلیمنٹ جو ہے اس وقت، نیشنل اسمبلی، جو کہ ڈائریکٹلی لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن، آپ خود اتنے عرصے سے جو ہے وہ حلقے کی سیاست کر رہے ہیں، عوام کے کانفیڈنس کو لے کے آپ پارلیمنٹ تک پہنچتے ہیں، وزیر اعظم رہے، اب اسپیکر ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا ہی کچھ تھوڑا سا ایشو بھی ہے نا ان کا، دے آر ناٹ یونائٹڈ۔ تھوڑا نہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پارلیمان کبھی یونائٹ نہیں ہوتی۔ دیکھیں اس کی وجہ، یونائٹڈ آن انسٹیٹیوشن میں بات کر رہا ہوں، میں آپ سے ایز اے ادارہ۔ میں آپ سے گزارش کروں، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا۔ جی، وہ گورنمنٹ اپوزیشن کا تو ٹھیک ہے، جی، ایک وہ ہونا چاہیے۔ جب گورنمنٹ اور اپوزیشن کی ایک ہمارے میں تقسیم ہوتی ہے، جی تو وہ تقسیم جو ہے نا کسی وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط استعمال ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اور میں یہ آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ پارلیمان کے ہمارے اپنے جو سیاستدان ہیں، ہم جو اس میدان کے لوگ ہیں، ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں اور کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مبرہ ہیں۔ اس طرح تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے کام جو ہیں دوسرے اداروں نے بھی کیے ہیں،
وہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن اس وقت جو ہمارے سامنے سوال وہ صرف یہ ہے کہ پارلیمان ایک قانون ساز ادارہ ہے, آئین ساز ادارہ ہے, اور اس کو ہی اختیار حاصل ہے کہ وہ قانون بنائے, وہ آئین میں ترمیم کرے, اور جو وہ آئین بناتی ہے اس پر عمل کرنا جو ہے باقی تمام اداروں کا کام ہے. سپریم کورٹ بھی پاکستان کا ایک اعلیٰ ترین ادارہ ہے, نہایت قابل احترام ادارہ ہے, انصاف دینے کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اس کا کام ہے کہ اس کی تشریح کرنا, جی, اور وہ قانون کی تشریح کر سکتا ہے, لیکن وہ کسی طور پر بھی قانون بنانے کا حق اس کو نہیں ہے, نہ ہی اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پارلیمان کو قانون سازی کے حق سے محروم کر دے. یہ جو کل ایاز صادق صاحب نے اسمبلی کے اندر فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ہے جی کہ محترم جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو ہیں ان کا کیس جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھیجتے ہیں, اینڈ لیٹ دا ایف بی آر اینڈ دا آڈیٹر جنرل جو ہے وہ ان کی جتنی بھی ایسٹس ہیں بیونڈ مینز ہیں ان کی تحقیقات کریں. اب آرٹیکل جو 168 ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ یہ کہتا ہے جی کہ کسی بھی جج کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بھی پارلیمنٹ اسپیشلی مجلس شورا جو ہے وہ اس کا وہ نہیں کر سکتی, اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کر سکتی. اگر کوئی غلط کام کسی نے کیا ہے, کوئی بھی ہو, ٹھیک, خواہ وہ جج ہے, خواہ وہ جنرل ہے, خواہ وہ سیاستدان ہے, تو قانون کی نظر میں تو سب برابر ہیں. وہ کنڈکٹ جو ہے نا وہ کسی اور حوالے سے ہے کہ جو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. یہ لکھا ہوا ہے نا, نو ڈسکشن شیل ٹیک پلیس ان مجلس شورا پارلیمنٹ ود رسپیکٹ ٹو دا کنڈکٹ آف اینی جج آف دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ آن دا ڈسچارج آف ہز ڈیوٹیز. یہ ڈسچارج آف ڈیوٹیز تو نہیں ہوتا نا, ایسٹ بیونڈ مینز اگر ہو تو, اگر یہ سمجھتے ہیں یہ فرائض میں بٹ دے ہیو دیئر اون فورم سپریم جوڈیشل. میں آپ کو ایک بتاؤں کہ یہ جو فورم کا جھگڑا ہے نا اس کو بھی طے ہو جانا چاہیے. ہم تو ابھی 75 سال کے بعد اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے, ہو سکتا ہے ہم بھی غلط ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں کہیں پبلک فنڈ جو ہے پبلک منی استعمال ہوگی, پاکستان کی عوام کا پیسہ جہاں پر بھی ایلوکیٹ ہوگا اور وہ جائے گا, اس کی اوور سائٹ جو وہ پارلیمان نے کرنی ہے. پارلیمان کے علاوہ کوئی ادارہ جی عرض یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا سپریم کورٹ کی جتنے بھی اخراجات ہیں, چاہے ان کی سیلریز کے حوالے سے ہیں, ان کی ایکسپینس کے حوالے سے ہیں ججز کے, اینڈ دا ہائی کورٹ, اس سے پہلے یہ ڈسکشن ٹائمنگ جو اس کی ہے دونوں چیزیں چھوڑ دیں. ٹائمنگ بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے, کیا ہو سکتا ہے یہ جواب بھی ہو, لیکن میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے. اگر ایک چیز لگتا ہے ایسے جیسے آپ لوگ اس وقت جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کو تھوڑا سا ان ساری چیزوں سے پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں بیکاز یو وانٹ ٹو ڈیلے دی الیکشن. دیکھیں اب آپ نے یہ بات کر دی, میں سمجھتا ہوں یہ بات ہونی ہی نہیں چاہیے. نہ کوئی سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنا چاہے گا, نہ چاہ رہا ہے, نہ ہی سپریم کورٹ کو پارلیمان کو پریشرائز کرنا چاہیے. میں نے صرف آپ سے یہ کہا ہے کہ ایک آئینی ایک جو ہے نا وہ ایک شک ہے جس کے لحاظ سے آپ نے تمام اخراجات کی اوور سائٹ جو دی ہوئی ہے, اس کی سپروین جو دی ہوئی ہے, اس کو دیکھنا جو دی ہے, اس کو چیک کرنا جو دیا ہے, وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے پاس ہے, وہ کسی ادارے کے پاس نہیں ہے. آج سے 10 سال پہلے سپریم کورٹ کے سارے جتنے بھی اکاؤنٹس تھے وہ پی ایس سی میں آتے تھے, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آتے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ ایون دا جوڈیشری, میں جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں نا, میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں, جوڈیشری کی, وہ آتے تھے. اچانک ایک چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم نہیں بھیجیں گے. کیا میں پوچھ سکتا ہوں ان کے پاس کوئی جواز تھا, کوئی ریزن تھا, کوئی آرگومنٹ تھا تو وہ قوم کے سامنے لائیں, یا کیا آئین میں ترمیم ہو گئی؟ اور اگر آئین میں ترمیم نہیں ہوئی اور آپ نے آئین پہ عمل نہیں کیا اور 10 سال تک لگاتار آپ نے انحراف کیا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے, سوچنے کی بات ہے نا. ابھی آپ پارلیمان کو نہ رگیدنا شروع کر دیں. میری یہ استدعا ہے سب جماعتوں سے بھی, پولیٹیکل لوگوں سے بھی, سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ سیاسی معاملات جو ہیں آپ عدالتوں میں نہ لے کر جائیں.
आप لیکن खुद اب تو बैठ چلے گئے ہیں. اچھا یہ ایک امپریشن मैं समझता हूँ कि वापस कर देने یہ चाहिए. یہ جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو ڈبیٹ چل رہی ہے اور سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے, اس سے تو کسی کو اعتراض نہیں ہے, بٹ آئین کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو 90 ڈیز کے اندر الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے, جو کہ آئین سے ابھی تک نہیں ہوئے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں نا, اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, اب اس سے آگے نکلنا نا. اگر 14 مئی کو بھی ہم کراتے دیا ہیں, جا رہا ہے نا, امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ ایک نیریٹو لے کے دنیا کے سامنے گئی ہوئی ہے کہ یہ لوگ الیکشن سے عوام سے بھاگ رہے ہیں. یہ بیسیکلی بیکاز دے ہیو لاسٹ دا کانفیڈنس آف دا پیپل بیکاز آف دا بیڈ اکنامک پالیسیز, بیکاز انفلیشن ہے, مہنگائی ہے, ان سے چیزیں سنبھل نہیں پا رہی ہیں, جس کے لیے انہوں نے لانگ مارچز کیے. آج یہ اس کے اوپر بالکل زیرو ان کی پرفارمنس ہے, جس کی وجہ سے یہ عوام کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. آپ کا کوشچن آ گیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سیاسی نیریٹیوز تو ہوتے ہیں نا, ہم سیاستدان ہیں, ہم ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح ہی حملہ آور ہوتے ہیں نا, کوئی نہ کوئی نیریٹیو ہم بناتے ہیں, کسی کو ہم کسی پر دشنام دیتے ہیں, جو کچھ خراب ہو رہا ہوتا ہے جہاں وہ ایک کہتا ہے یہ اس کی وجہ ہے, دوسرا کہتا ہے اس کی وجہ سے ہے. اس طرف سے نیریٹیو یہ ہے کہ جب سے عمران خان آئے ہیں 4.25 سال اگر وہ حکومت میں رہ کے گئے ہیں تو کیا اس وقت مہنگائی ساری کنٹرول میں تھی, کیا اس وقت سب اچھا تھا, کیا اس وقت جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے وہ پورے ہو گئے, اس وقت بھی افراتفری تھی, اس وقت بھی مارا ماری تھی, اس وقت بھی آپ چینلز پر بیٹھ کر یہی باتیں کرتے تھے کہ کچھ 2018 میں جو مہنگائی کا سیلاب آیا وہ آج تک نہیں رک سکا, اور 18 میں تو عمران خان صاحب آئے تھے. جی میں وہی آپ کو, لیکن آپ لوگ سال میں بھی نہیں روک سکتے. وہی صاحب جو 4 سال میں نہیں رکا وہ سال میں کیا رکے گا. کہ الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ سکتا, ٹھیک, اس لیے کہ یہ جتنے ہم لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم پیداوار الیکشن کی ہیں, اور کوئی ایک الیکشن نہیں, ہم نے 15 18 12 10 الیکشنیں لے کر, ہمارے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کسی جماعت کے لیے بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہاں سے بھاگے گا 14 مئی کو تو 14 اکتوبر کو کیا کرے گا, پکڑا جائے گا. نہیں بھاگ سکتے ہی نہیں ہے سیاست دان کے لیے. اور شاید یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک عمران خان صاحب یا تو کہیں عدالت کے کسی اس میں روشن دان میں پھنس جائیں کہ دروازہ بند ہو جائے گا. دیکھیں میں آپ کو, یا پھر وہ جو ہے ان کی پاپولیرٹی کم ہو جائے گی. کون سا سیاست دان ہے جس کو نہیں پھنسایا گیا, کیا اس کی سیاست ختم ہوگی؟ نہیں. کیا آپ, میں تو بھٹو صاحب چلے اس سے پیچھے نہیں جاتا. بھٹو صاحب کو پھانسی لگانے کے بعد بی بی شہید کو دیکھ لیں, ان کو یہاں سے باہر بھگایا گیا, سارا کچھ کیا. نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں, تیسری دفعہ پھر وزیر اعظم بن گئے. میں آپ کو بتاؤں کہ سیاست میں جیلوں سے, جیل میں ڈالنے سے, قید کرنے سے تو نہ کبھی کسی جماعت کو نہ آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ کبھی کسی لیڈر کو پہنچا سکتے ہیں. لیڈر کو اگر آپ ایلیمینیٹ بھی کر دیتے ہیں پھر بھی اس کی سیاست نہیں ختم کر سکتے. یہ مثالیں ہمارے سامنے, سب سے بڑی مثال جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی. سیاست میں کوئی کسی کا راستہ نہیں روک سکتا, میں آپ کو بتاؤں, یہ میں اپنے 50 سالہ تجربے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں. سیاست میں اگر کوئی اپنا راستہ خود ہی آدمی روکتے ہیں, اپنے فیصلے ہوتے ہیں سیاستدان کے یا لیڈر کے جو اس کے لیے اچھائی ہوتی ہے یا برائی ہوتی ہے, لیکن چاہیے یہ ہوتا ہے کہ جہاں اس کی اپنی اچھائی اور برائی کی بات ہو. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے روکا جا رہا ہے. مجھے دیکھیں کہتا تو بہت کچھ ہے نا, سارے کہتے ہیں. صحیح ہے. کل جس وقت نون کے لوگوں کو وہ جیلوں میں ڈال رہے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے, اچھا کر رہے تھے. آج بھی اچھا نہیں ہو رہا ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. وہ تو کہتے تھے میں مونچھوں سے پکڑ لوں گا فلاں کو, وہ تو کہتے تھے میں ڈال دوں گا کسی کو جیل میں. ہم اس وقت بھی فلور آف دی ہاؤس کھڑا ہو کر میں کہا کرتا تھا, اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے تھے, کہ یہ رویے غلط ہیں, ان رویوں سے نقصان ہوگا. ابھی بھی جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ دیکھیں, آپ لوگوں کے ساتھ, آپ یعنی زرداری صاحب, ان کی ہمشیرہ صاحبہ, ان کو کس طرح سے جیلوں میں پی ٹی آئی نے, اور اسی طرح یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جو ہے وہ یعنی آپ نے ہیروئن ڈال دی. یہ وہی ہے کہ سپاہی رات کو 8 بجے کسی کی جیب میں جو ہے نا تھوڑی سی چرس ڈال کے وہ چلو جی پولیس تھانے چلے جاؤ. تو یہ چیزیں جو ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ کے اندر تو ان چیزوں کو کم ہونا چاہیے تھا. جیسے لوگوں کو کسی کو بلوچستان لے جایا جا رہا ہے, کسی کو سندھ لے جایا جا رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں تو پارلیمان کے سائیڈ یہ سوال اس لیے کیا کہ آپ ایک مطلب ماشاء اللہ اتنے
سینئر سیاستدان ہیں, پرائم منسٹر رہے ہیں, تو ان چیزوں سے جی چیزیں خراب ہوتی ہیں, ماحول خراب ہوتا ہے. جی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, یہ انسان کی فطرت ہے, اور یہ اللہ کا قانون بھی ہے. میں آپ کو بتا دوں, ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ, وہ تو پھر کوئی بہت بڑا فقیر ہو تو شاید وہ کرے کہ اس کے ساتھ آپ برائی کرتے جائیں تو آپ سے اچھائی کرتا جائے. مجھے پتہ ہے کہ جب 2008 میں ہماری حکومت آئی پاکستان پیپلز پارٹی میں, شاید وہ واحد جماعت تھی جس نے انہوں نے کسی کے ساتھ بنایا نہیں کیا. مجھے ابھی بھی نہیں. کیا ہمیں کسی نے بخشا؟ کیا ہمیں کسی نے تمغہ دیا؟ لیکن ہم نے اپنے جو ہمارا اپنا ضمیر تھا اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی کو سیاسی قیدی نہیں بنائیں گے, ہم کسی پر مقدمہ نہیں کریں گے. اور جس وقت پھانسی لگتی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, تو ان کی بیٹی آ کر کہتی ہے کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج. پھر جب وہ دنیا سے جاتی ہیں تو ان کا بیٹا کہتا ہے, ان کا خامند کہتا ہے پاکستان کھپے. لیکن یہ اب قوم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم جس انداز سے بڑھ رہے ہیں, جس طرف ہم جا رہے ہیں, آنکھیں بند کر کے جذبات میں, غصے میں, ضد میں. دیکھو ضد جو ہوتی ہے نا, انا جو ہوتی ہے, وہ سیاست کی نفی ہوتی ہے. بس میں آپ کو اتنا صرف بتا دوں. ناظرین, یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, واپس آ کے راجہ پرویز اشرف صاحب جو اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی آف پاکستان, ان سے گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب, فارمر پرائم منسٹر. ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. یہ جو نیا لا ہے, اس میں کوئی ایسی وہ ہے جس سے کسی مطلب یہ بتایا جاتا ہے جی کہ یہ سیکشن 5 کلاس 2 جو ہے اپیل کی, دا رائٹ آف اپیل انڈر سب سیکشن 1 شیل آلسو بی اویلیبل ٹو این اگریوڈ پرسن اگینسٹ ہوم آرڈر ہیز بین میڈ وائل ان دا پاس. تو یہ اس کو ایکسپلین ایسے کرتی ہے اپوزیشن والے کہ جیسے نواز شریف صاحب کو وہ کرنے کے لیے ودن 30 ڈیز جو ہے آپ نے اپیل جا کے کر دینی ہے جب لا بن جاتا ہے. دیکھیں انڈیویجول جو ہے نا, اسپیسیفک تو قانون کبھی نہ بن سکتے ہیں, نہ بنانے چاہیے, نہ ہو سکتے ہیں, نہ یہ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بات یہ, ہم ہر چیز کو جو ہے نا وہ جب نیگیٹو لینا شروع کر دینا تو آپ زندگی میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. میں آپ کی اگر خدمت کر رہا ہوں, آپ کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے چن دیتا ہوں, تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو آپ نے بالکل کسی کو بھی, یعنی جہانگیر ترین کو دیکھیں نا. اب نہیں, آپ ایسا کیوں نہیں کہتے؟ دیکھیں آپ ایسا کیوں نہیں کہتے کہ دیکھیں ہر جو ہے وہ قانون میں اپیل کی جو ہے وہ گنجائش ہے. بالکل ہے, بالکل. بلکہ 2 اپیل کی جاتی ہیں کہ آپ 2 اپیلوں کی گنجائش بھی دیتے ہیں آپ. اسی لیے یہ پوری وہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو آپ نے اگر سزا دے دی تو اس کو آپ دوبارہ اس کو اپیل کا حق دیں, تاکہ وہ اپنا اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ ہو سکے. اب یہ ہے کہ اب ہر قانون جو بنا ہے نا, اس پر فار اینڈ اگینسٹ بحث ہو سکتی ہے, اس میں کیڑے بھی نکالے جا سکتے ہیں, اس کو اپریشیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی قانون کر دیتا ہوں, لیکن اس سے فائدہ تو ہوگا نا. نہیں, میں آپ کو دیکھیں فائدہ تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ دنیا کا ہر قانون اس میں سکم بھی ہے. شروع میں آپ نے کہا تھا کہ جوڈیشری ہیز دا پاور ٹو ریویو, کہ کوئی بھی مجلس شورا کے اندر ایسا قانون بنتا ہے جو کہ یعنی بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو یا کانفلکٹ سے ہو, تو اس کو ریویو کر سکتی ہے سپریم. اب جب انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر لا جو ہے گو کہ وہ ان سے منسلک ہے, اس کو وہ ریویو کر رہے ہیں, تو اس پہ کوئی جو اعتراض ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ قانون تو ابھی بنا ہی نہیں تھا, وہ آپ نے پروسیس میں روک دیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے. اس وقت جو یہی قانون کے اندر ہے, اس وقت وحید جو ملک میں ہو رہا ہے بدقسمتی سے, جو قیاس ہے, جو کسی کنفیوژن ہے, ایک بالکل عجیب ماحول بنا ہوا ہے, اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے نا کہ جو انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو انیشیٹ ہوا, جو بینچز تشکیل پائے, وہ کنٹروورشل ہو گئے, اس پر بحث شروع ہو گئی, اس پر تنقید ہوئی, اس پر اعتراض اٹھائے گئے,
اور کہا گیا جناب آپ کا یہ بینچ نہیں ہونا چاہیے, آپ بڑا بینچ بنا دیں, فل بینچ بنا دیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پارلیمان نے اگر اس میں ترمیم لانے کی کوشش کی ہے اور اس نے کوئی سپریم کورٹ کی قوت یا طاقت کو کم کرنے کی کوشش تو نہیں کی, بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کو نان کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی. دیکھیں نا, آپ اسپیکر ہیں, تو آپ اگر کوئی پارلیمنٹ کے اندر کوئی ڈیسیژن کرتے ہیں اور کہیں باہر سے کوئی آ کے وہ کہتے ہیں جی آپ یہ جو ہے نا ان چیزوں کو ایسے نہیں ایسے کریں, تو یو وونٹ لائک اٹ. نہیں, یہ باہر نہیں ہے, پارلیمان ہے بھائی, یہ باہر نہیں ہے. جو ہے ابھی تک کے جو لا تھا اس کے مطابق وہ اگر فارمیشن, یا تو یہ ہے کہ یہ سارے ججز جو ہیں دے آر ناٹ پارٹ آف دا جوڈیشری, پھر تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. بابا یہ صرف اپنے وحید صاحب, یہ صرف پارلیمان کی طرف سے نہیں, یہ تو سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں آئی ہیں, وہاں سے اندر سے ڈیمانڈ آئی ہے, یہ تو مطلب وکلاء کی برادری کی طرف سے آئی ہے, یہ سول سوسائٹی, آپ سمجھتے ہیں یہ میڈیا کی طرف سے آئی ہے. بدنیتی کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کبھی بھی آپ یہ لفظ سپریم کورٹ کے لیے استعمال نہیں کرتے, نہ ہی پارلیمان کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک, بٹ یہ جو کچھ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے ہر جگہ منسٹرز جو باتیں کرتے ہیں ججز کے حوالے سے, جو باتیں وہ پارلیمان میں کرتے ہیں نا, لیکن یہاں بیٹھ کر آپ نہیں کر سکتے, نہ میں کر سکتا ہوں. پارلیمان اور جگہ ہے. پہلے جو ہے وہ گن والے آ جاتے تھے, گولی والے, اب جو ہے تھوڑے والے آ گئے. اس لیے یہ پارلیمان ہے. اگر پارلیمان کے اندر بھی ہم ان پر قدغن لگا دیں اور ان کو بات نہ کرنے دیں تو پھر وہ کہاں کریں گے. یہاں کرنی تو شاید ٹھیک نہیں ہے, جلسے میں کرنی ٹھیک نہیں ہے, لیکن جب پارلیمان کے اندر ہیں, آپ چوزن ریپریزنٹیٹیو آف دی پیپل ہیں, اللہ کی ذات کے بعد آپ کو سب سے زیادہ اختیارات جو ہیں وہ پارلیمان کے پاس ہیں, تو وہاں نہ کرے گا تو کہاں کریں گے. اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن راجہ ریاض صاحب کو جو ہے ان کی چھٹی کریں اور اپوزیشن کی جو سیٹ ہے وہ ہمیں دے دیں. تو ابھی 43 ان کے جو ممبران ہیں وہ تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں, آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ وہ کیا ہوا ہے, نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کر دیا ہے کورٹ نے. کس نوٹیفیکیشن؟ جو ڈی نوٹیفائی کیا تھا الیکشن کمیشن. آپ کے پاس غلط انفارمیشن ہے. انہوں نے جو تاریخ دی گئی تھی نا بائی الیکشن کی, جی اس کو روکا ہے. ہاں, اب دیکھیں نا, ایک طرف تو آپ الیکشن کہتے ہیں فوراً کرا دو, ایک طرف آپ کورٹ میں جا کے روک لیتے ہیں. پہلے آپ خود تو کلیئر ہو جائیں. یہی تو میں پی ٹی آئی کو کہتا ہوں کہ دیکھیں, پہلے آپ کہتے تھے جو میں نے پڑھا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے, جو آپ نے بھی جو کیا ہوا ہے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے آرڈر کو, اور جو ای سی پی نے کیا ہوا ہے اس کو بھی کر دیا ہے, اور یہ 43 ہے میرے خیال سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جی, وہ جب 43 کے پھر تو سب کے ہوں گے نا, پھر 43 کے کیوں؟ ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں ہمارے استعفے منظور کرو, سارا پریشر آپ کے تھرو, میڈیا کے تھرو. آپ ان کو کہتے رہے کہ بھائی رائٹنگ میں لے کر آئیں, ایک نہیں, ہم ان سے یہ کہتے رہے, مقصد یہ تھا کہ آپ آ کر بیٹھیں. صحیح. اور وہ کورٹ میں چلے گئے کہ ہم نہیں بیٹھنا چاہتے, تو یہ ہمارے استعفے کیوں نہیں منظور کرتے. جب استعفے منظور کیے تو پھر یہ چلے گئے کہ انہوں نے استعفے کیوں منظور کیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بابا آرام سے بیٹھو, پانی کا گلاس پیو, ٹھنڈے ہو کے سوچو کہ آپ چاہتے کیا ہیں. اچھا, آپ خود کنفیوزڈ ہیں اور آپ پوری قوم کو کنفیوزڈ کر رہے ہیں. ایکچولی ان کو بعد میں خیال آیا کہ ایک انٹرم پرائم منسٹر بھی بننا ہے. نہیں, دیکھیں نا, بعد میں خیال آئے یا پہلے آئے, سارے جانتے ہیں, سب کو پتہ ہے, ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں. دیکھیں, اگر تو آپ کوئی ایسا ایکشن کرتے ہیں جو قوم کے لیے ہے, جو ملک کے مفاد میں ہے, پھر تو وہ سب کو سمجھ لگ رہی ہوتی ہے. اگر آپ صرف اپنی ذات کو آپ نے کیا ہے, دیکھیں میں آپ دو ٹوک لفظوں میں کیا, آپ نے یہ کیا اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک آپ وزیر اعظم ہیں اس وقت تو یہ اسمبلی ٹھیک. اگر آپ کسی وجہ سے آپ کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے, پھر آپ اپوزیشن میں نہیں بیٹھتے, پھر کہتے ہیں آپ اسمبلی کو چلتا کرو. یہ جمہوریت ہے, یہ رائج کرنا چاہتے ہیں. تو پھر کس طرح یہ حکومت چلے گی؟ کل آپ بنیں گے جس وقت, تو دوسرا آپ کے ساتھ یہی کچھ کرے گا. جیسے آپ نے جو کل کیا تھا آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, پھر آپ کی اسمبلی کے ساتھ یہ ہوگا, پھر آپ کی حکومت کے ساتھ ہوگا. آپ آئیں گے تو ادھر باہر جو ہے وہ 50,000 کا مجمع اکٹھا ہو جائے گا. مطلب ہے اس میں آئین اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر؟ نہیں, آئین اور قانون کی حیثیت جو لوگ نہیں مانتے, تو اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نہیں مانا گیا نا. اگر آئین پہ چلتے رہتے تو یہ اپوزیشن پہ بیٹھتے. جی, آپ یہ فرما رہے تھے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ریزائن کرتا ہے تو ایک تو ہینڈ رائٹنگ میں اس کا ہونا چاہیے, جو میں نے آئین کے اندر پڑھا ہے لائنوں میں, اور دوسرا, اور آپ یہی بات کر رہے, اور دوسرا, ہی شوڈ اپیئر بیفور دا آفس آف دا
اسپیکر فزیکلی، تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ واقعی میں کسی پریشر کے تحت ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، اس وقت آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے. سنیں، اس میں ایک بات یہ لکھا ہے، نہیں میں جنرل بات کروں، اس میں یہ ہے کہ اٹ از ٹو دی سیٹسفیکشن آف دی اسپیکر، کہ وہ جب اس کو یہ تعین کر لے کہ اس پر کوئی دباؤ نہیں ہے اور اس نے اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا ٹائم ان کو دیا گیا. انہوں نے پھر نہ صرف یہ کہ 28 دسمبر کو آپ کی ملاقات ہوئی، سنیں وہ قاسم سوری کیسے، پلیز میں سن لیں نا، آپ میرے بات سن لیں. میرے پاس وہ وفد بھیجا گیا، ایک ہائی پاورڈ وفد تھا جس میں تمام صوبوں کے ایم این ایز تھے. انہوں نے آ کر مجھے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں ہم نے اسمبلی میں نہیں آنا، ہمارا اس پارلیمان کے ہمارا پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ ہمارے استعفے منظور کریں، فوری کریں، ہم آپ سے گزارش کرنے آئے ایز اے اسپیکر. یہ 29 دسمبر کی جو میٹنگ جو میں بات کر رہا ہوں، جب میں نے کرنے شروع کر دیے تو پھر ان کو سوچ آئی کہ دیکھیں کتنا ٹائم میں نے انتظار کیا. اگر نہیں، جب میں ان کو خط لکھتا ہوں، ہر انڈیویجول کو میں نے خط لکھا، ان کی لیڈرشپ کی طرف سے بیان آیا کہ ہم نے حکم دے دیا اپنے ممبران کو کہ کوئی اسپیکر کو ملنے نہیں جائے گا. یہ رویے ہیں آپ کے. پھر آپ اپنے آپ کو کوسیں نا اگر آپ نے غلطی کی تھی تو. ہم نے تو آپ کو بہت موقع دیا. پھر آپ دیکھیں اب 2 صوبوں میں آپ کی حکومت تھی، آپ نے خود توڑ کر آپ سڑکیں ناپ رہے ہیں. کس کو دشنام دیں گے آپ؟ کس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی؟ اگر آپ اپوزیشن پہ بیٹھتے تو ہاں بالکل لیڈر آف دی اپوزیشن آپ بنتے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی آپ کے پاس ہوتی، آپ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ بھی آپ کی مشاورت سے بنتا، آپ قانون سازی میں حصہ لیتے، آپ حکومت وقت کو روکتے، آپ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے. یہ سیاست ہے نا. سپیس چھوڑ دی نا انہوں نے، اپنی سپیس چھوڑ دی. یہ بچگانہ حرکتیں ہیں بھائی، اس میں سنجیدگی کا عنصر نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں، ایک اور میں آپ سے بات پوچھوں آپ کے وساطت سے کہ الیکشن، بائی الیکشن آتے ہیں، آپ کہتے ہیں سارے الیکشن میں لڑوں گا. جیت بھی گئے، سن لینا، سن لینا، سارے الیکشن میں لڑوں گا، اور آپ جب جیت جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں اسمبلی میں نہیں آؤں گا. آپ کے سامنے اسمبلی کی یہ اہمیت ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ غیر سنجیدہ سیاست کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے. آپ پاکستان کے وسائل لگاتے ہیں، اس کا وقت لگتا ہے، مارا ماری ہوتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، اتنا سارا ہونے کے بعد آپ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میں نہیں جاتا. کمال ہے. اس طرح ملک چلتے ہیں، اس طرح جمہوریت چلے گی، اس طرح پارلیمان چلے گا. خدا کے لیے سوچیں، اگر آپ پاپولر ہیں تو آپ کی پاپولیرٹی سے پاکستان کو مضبوط ہونا چاہیے، پاکستان کو اچھائی کی طرف لے کر جانا چاہیے. لیکن اگر پاپولیرٹی ایسی ہو جو پاکستان کو تباہ کرنا شروع کر دے، مقبولیت جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو جو ہے وہ بے توقیر کرنا شروع کر دے، اس کے سسٹم کو پیرالائز کرنا شروع کر دے، تو یہ کون سی پاپولیرٹی؟ ناظرین ایک اور شارٹ بریک لیں گے اور واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب راجہ پرویز اشرف صاحب سے. اچھا، اب یہ جس جگہ پہنچ چکے ہیں پارلیمنٹ، سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہے، کل کو اگر وہ کنٹیمپٹ لگا دیتے ہیں کسی پہ، ظاہر ہے کہ پہلے آپ کے دور میں جو ہے گیلانی صاحب جو ہے وہ ان کو اسی بیس کے اوپر ہٹایا گیا تھا، دین یو بیکیم دا پرائم منسٹر. اس وقت کوئی ایسی کوئی فیئر ہے، کوئی خوف ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ججز ہیں، ہماری سپریم کورٹ ہے، وہ ان کا بھی یہ ملک ہے، ان کی بھی یہ پارلیمان ہے، ان کو بھی ادراک ہے خدا کے فضل و کرم سے. دیکھیں نا، ابھی انہوں نے کیس تو ان کے پاس چلا گیا تھا جو نہیں جانا چاہیے تھا، پھر بھی انہوں نے ایک موقع تو دیا ہے. انہوں نے کہا آپ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں بھائی. دیکھیں نا، اگر حالانکہ یہ بھی ایک لینینسی ہے نا ان کی طرف سے. اب 14 مئی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی جو اصلی ڈیٹ تھی وہ تو گزر گئی ہے. ہاں، اب تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی پاسبل ڈیٹ ہو سکتی ہے. اب تو 14 مئی ہو، 14 اگست ہو، 14 اکتوبر ہو، اٹس ون اینڈ دی سیم تھنگ. اب آپ ٹھنڈے دل سے بیٹھ جائیں. نہ کسی کی پاپولیرٹی کو 2 مہینے میں کم ہوتی ہے، 3 مہینے میں، نہ کوئی بہت بڑا پاپولر ہو سکتا ہے. اگر صرف ضد کی بات ہے، انا کی بات ہے، تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پر رکھ دیں، کیونکہ یہاں تو پاکستان کی بات ہے بھائی. Do you think کہ اس سارے کانفلکٹ سے یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے، پارلیمنٹری سسٹم ہے،
اس کو کوئی خطرہ ہے؟ یہ چیزیں جس رخ پہ چل رہی ہیں. دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں، اب خطرے شطرے کو چھوڑو بھائی، اب سیدھی 2 اور 2 4 کریں. جو کچھ جو آپ کو آئین کہتا ہے نا، جس آئین کے اندر لکھا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. اگر ہم نہیں کر رہے تو ہماری غلطی ہے، اگر کوئی دوسرا نہیں کر رہا تو اس کی غلطی ہے. سیدھی بات. اگر تو اس ملک کو میں کچھ حالات بہتر کرنے ہیں، اگر بحث و تمیز میں وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ نے تو یہ نہ آرڈر ہونا کر دیا ہے نا کہ 14 کو الیکشن کرائیں. دیکھیں نہیں، انہوں نے اب تو اپنا فیصلہ سنا دیا دیکھیں ہے نا، انہوں جس نے کو آپ پارلیمنٹ جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جی بالکل. اس لیے اب وہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ریزن ہے. اس کا حل بھی پھر نکلنا ہے نا، ہم نہیں نکالنا ہے، جی. سپریم کورٹ نہیں نکالنا ہے، ہم سب نے مل بیٹھ کے نکالنا ہے نا. دیکھیں ایک چیز اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ 2 منٹ میں لاہور سے ہو کر آ جائیں، آرڈر تو ہو گیا ہے. اب آپ کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا، تو اس کا کوئی حل تو نکالنا ہوگا نا. یا میں کہوں کہ 2 منٹ میں ہی آپ کو واپس آنا پڑے گا لاہور سے، فاصلہ ہے نا. اسی لیے الیکشن کے بھی معاملات ہیں، وہ سب دیکھنے پڑتے ہیں. اس میں جو بھی اچھائی تھی برائی تھی ہو جاتے تو بہت اچھی بات تھی، میں سمجھتا ہوں. لیکن یہ تھا کہ اس میں اور باتیں جو سامنے ابھی آئی ہیں کہ اگر آپ ایک صوبے کا الیکشن کرا دیتے ہیں پنجاب کا، آپ جتنا پنجاب پر زور دے رہے ہیں اتنا خیبر پختونخوا پہ کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں نہیں دے رہے؟ پھر اگر آپ پنجاب پہ کرتے ہیں، یہاں اگر 148 سیٹیں ہیں یا 147 سیٹیں ہیں، یہاں کا جو چیف منسٹر بن جاتا ہے، سیاسی حکومت بن جاتی ہے، 3 مہینے کے بعد دوبارہ پاکستان الیکشن ہو گئی تو پھر آپ وہاں کے پہ جو دوسرے والے پھر یہاں جو گئے قومی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں ان پر کون اثر انداز ہوگا؟ اعتراض ہوگا. تو پھر آپ نے یہ ساری چیزوں کو سیاست میں سامنے رکھنا ہوتا ہے. ایک سسٹم کو چلانے کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے، ملک میں چلانے کے لیے، کہ پالیٹکس از دی گیم آف پاسبل. بالکل. آپ افواج پاکستان کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، کون کروا رہا ہے یہ؟ ہر روز پی ٹی آئی کے دور میں افواج پاکستان کے خلاف کیا اس سے پہلے ہوئی؟ میں یہی کہتا ہوں کہ اس وقت کبھی نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی. یہ آپ نے جنرل باجوہ، نہیں، جنرل فیض، ان سارے لوگوں کے نام لیے جاتے تھے، آپ کو وہ معلوم ہے. And they were بالکل serving at that time. اب تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط ہے. جی ہاں، وہ بھی غلط ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو تبدیلی اپریل پچھلے سال ہوئی تھی، جس بیس پہ وہ یہ گورنمنٹ جو ہے، خاص چونکہ آپ دونوں اپوزیشن تو خیر ہے ہی نہیں انفارچونیٹلی اس وقت پارلیمنٹ کے اندر، گورنمنٹ وہ چیز اچیو نہیں کر پائی جو کہ ایز اے پبلک ریپرزنٹیٹیو آپ کے لیے ایک مشکل چیز ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ڈیپینڈ کر سکیں. اس وقت اگر کوئی حکومت بھی لیں، ابھی عمران خان 4 سال تو وہ لگایا تھے نا انہوں نے، جی. وہ کچھ نہیں حاصل کر سکے تھے. کچھ ملکی حالات ایسے ہوتے ہیں، کوئی انٹرنیشنل حالات ہوتے ہیں، اور کچھ ان کی پالیسیاں بہت غلط تھیں. ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی اس ملک میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی. اس کو پکڑو مارو، یہ کرو وہ کرو، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. انہوں نے ایک ایسا ماحول بنا دیا جو کنڈیوسو نہیں رہا، نہ سیاست کے لیے، نہ بزنس کے لیے، نہ تجارت کے لیے، نہ فارن انویسٹمنٹ کے لیے. انہوں نے ہر چیز میں غیر یقینی کی کیفیت طاری کر دی. مارا ماری ہوگی، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، کل کون پکڑا جائے گا، میں یہ کر دوں گا. کوئی ایک سٹیٹمنٹ بھی ایسی نہیں تھی جس میں ٹھہراؤ آ جائے، جس میں ایک ملک میں. دیکھیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا تو آپ دھیمے پڑ جاتے ہیں. الیکشن تک تو آپ بڑے نعرے مارتے ہیں، بڑے آپ جو ہے نا وہ گنڈاسے باہر نکالتے ہیں، اور بڑے آپ جو ہے نا وہ بڑھ کے مارتے ہیں. لیکن جو ہی آپ وزیر اعظم بنتے ہیں، جہاں ہی آپ کی حکومت ہوتی ہے، آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں. آپ اپوزیشن کو عزت دیتے ہیں، ان ریٹرن آپ عزت لیتے ہیں، آپ کو سکون سے ٹائم ملتا ہے. وہ تو چلے گئے نا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سال جو تھا یہ دیٹ ہیز بین ویسٹڈ؟ یہ 5 سال ویسٹ ہوئے، ٹوٹل 5 سال ویسٹ ہوئے. جو اچیومنٹس ہوئی تھی ان کو ہم نے روک دیا. کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. کبھی اگر اس پہ بات ہوئی، بحث ہوئی تو اس کو ہم اشکارا بھی کریں گے. لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن ہمیں اپنے رویے بدلنے ہیں. بہت شکریہ راج صاحب آپ کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے اسپیکر نیشنل اسمبلی فارمر پرائم منسٹر جناب راجہ پرویز ارشد صاحب سے. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.